بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج خوشی کا سماں ہے، اللہ پاک کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بڑی ہی پیاری نعمت ہے کیونکہ آج کون سا دن ہے اور کون سی عید کا دن ہے؟ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بڑی عید۔ تیسرا نام کیا ہے؟ عید الاضحیٰ۔ چوتھا نام؟ بس کتنے نام ہو گئے؟ تین ہو گئے۔ بقرعید دوسرا جو نام ہوتا ہے بڑی عید کہلاتی ہے۔ کون سی عید کہلاتی ہے؟ بڑی عید۔ چھوٹی عید کون سی ہوتی ہے؟ عید الفطر۔ ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ مولانا قربان مدنی چینل کے بہت پیارے مبلغ ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ پوچھیں گے بہت ساری باتیں، آپ کے سوالات بھی ہوں گے اور بہت ساری انشاءاللہ ایسی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی آج کے پروگرام میں جو عید الاضحیٰ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اور عید الاضحیٰ یہ بیسیکلی ایک یاد ہے۔ کیا ہے؟ یاد ہے، یا یوں کہیں کہ مختلف یادوں کا مجموعہ ہے، مختلف یادوں کا کلیکشن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہم یاد کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمان جو ہے آج قربانی کر رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک طرح سے یاد ہے کہ ہم دنیا بھر کے مسلمان جو ہے آج قربانی کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ اس کو ایک حج کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ جب بھی عید الاضحیٰ آتی ہے تو ذہن میں دوسری چیز، اور یا یوں کہیں کہ پہلی چیز بھی آتی ہے کہ حج ہو۔ کیا آ رہا ہے؟ حج آ رہا ہے۔ عاشقان رسول اور عاشقان مدینہ، عاشقان یعنی کہ جو حج کرنے جا رہے ہیں لوگ، وہ کس مہینے میں جاتے ہیں؟ وہ یہ جو عید الاضحیٰ کے ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں حج ہوتا ہے۔ 8 ذو الحجہ ہو گئی، اس کے بعد کون سی تاریخ آتی ہے؟ 9 ذو الحجہ۔ 8 کو مینا کے لیے روانگی ہوتی ہے، 9 میں یوم عرفہ جو کہ حج کا ایک فرض ہے، رکن اعظم ہے، وہ ادا ہوتا ہے، پھر 10 کو عید ہو جاتی ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 10 ذو الحجہ ہے۔ کیا تاریخ ہے؟ تو عید کا دن کون سی تاریخ کو آتا ہے؟ عید کتنے دن ہوتی ہے؟ 3 دن۔ کون کون سے دن؟ 10 ذو الحج، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ۔ 12۔ یہ 3 دن کون سے دن ہیں؟ عید کے دن ہیں۔ ان 3 دنوں میں ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، 3 دنوں تک قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب ہوتی ہے تو قربانی کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عید کے جو 3 دن ہوتے ہیں یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کی مناسبت سے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے ایک بڑا ہی اسپیشل پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے عیدوں کی عید بقرعید۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اول تا آخر شرکت کرنی ہے، اچھی نیتیں کر لیں۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور سب سے پہلے انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن شامل کریں گے۔ بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جب بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمتوں کا بھی نزول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی رحمتوں کا رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو دیکھیں قرآن پاک پڑھنا کتنا برکت والی چیز ہے. جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو پھر اس کے کچھ آداب بھی ہیں جو بیان ہوتے ہیں، توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے پروگرام میں انشاءاللہ الکریم کلام شامل کریں گے، پھر مزید انشاءاللہ سیگمنٹس اور ایکٹیویٹیز کی طرف بڑھیں گے. جی بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا، سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینہ. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا
ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا ساسا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے کیوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آج کا دن ہے عید کا دن، اور اس عید کو کہا جاتا ہے بڑی عید. عید الاضحیٰ جو ہے اس کا بیسیکلی نام ہے. عید الاضحیٰ کے دن ہم جو ہے قربانی کرتے ہیں. اللہ پاک جو قربانی کر رہے ہیں ان سب کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے، اور اس میں احتیاط بھی ہو. قربانی کرتے وقت جانوروں کے ساتھ اچھے انداز سے ہم پیش بھی آئیں. اور یہ بھی ایک اپنا انداز ہوتا ہے کہ اسے کہتے ہیں کہ ہوتا ہے نا، رحم دلی ہوتی ہے، ایک حسن سلوک ہوتا ہے کہ جانور پر بھی ظلم تو نہیں کرنا ہم نے. قرآن بھائی بالکل ایسا ہی ہے. جانور پر بھی اگر ظلم کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں، جانور پر ظلم کریں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ناراض ہوگا. کیونکہ جس طرح ایک انسان پر جو ہمارا بھائی ہے، ہم سب کون ہیں؟ مسلمان بھائی ہیں، انسان ہے نا ہم سب، جن یا کوئی اور تو مخلوق نہیں ہے، انسان ہے نا ہم سب. تو اگر آپ اپنے کسی چھوٹے یا بڑے بھائی پہ کوئی ظلم کر دیں، کوئی تکلیف پہنچا دیں کسی بھی طریقے سے، تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے نا کہ مجھے کیا ہوئی ہے، تکلیف پہنچی ہے، اور دوبارہ یہ حرکت نہیں کرنا. آپ دوبارہ کیے تو پھر شامت آ جائے گی. چھوٹا بھائی پھر بدلہ لے لے گا بعد میں، اس کو بھی بدلہ نہیں لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے کسی بھائی کو، دوست کو یا پڑوسی کو، کسی کو بھی تکلیف پہنچاتے، کسی انسان کو بتا سکتا ہے. لیکن جو جانور ہے ماجد بھائی، وہ تو بول ہی نہیں سکتا. جانور بتا سکتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. تو اب اگر کوئی جانور کے کان کھینچے گا تو بتا سکے گا کہ میرے کان نہیں کھینچا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں بتا سکے گا نا. تو جانور پر ظلم کرنا تو ایک انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے. اللہ اللہ، زیادہ برا ہے. اور بچے جانور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. ہاں، بچے بچے چل بھائی میرا بکرا آ ایک گیا. پیچھے سے دھکا، ایک آگے سے رسی. اصل میں بڑا جانور جو ہوتا ہے اس پر تو چل نہیں سکتی بچوں کی. ایک ہی بچتا ہے بیچارہ بکرا یا دمبا، آ جاؤ بھائی. اس کا بکرے کے کان بڑے ہوتے ہیں، اس کو پکڑا اور لے کے جا رہے ہوتے ہیں. بکرا بن جاتا ہے بکرا. تو اس کے کان یوں نہیں کھینچنے ہم نے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ دل لگی تو ہوتی ہے ایک طرح سے، وہ ہونی چاہیے. وہ تو جانوروں کے ساتھ ایک جو میل ہوتا ہے بچوں کا، وہ ٹھیک ہے. لیکن ایک جو قربان بھائی نے بھی جس طرح آپ کو بیان کیا کہ رحم دلی، حسن سلوک، اچھے انداز میں ان سے بھی پیش آنا ہے. اللہ پاک کی مخلوق ہے تو اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ ہمیں اچھا انداز. ہمارا بھی تو موڈ ہوتا ہے نا. ہمارا بھی موڈ ہوتا ہے. اب میں نے نہیں جانا تو نہیں جانا، میں نے ابھی نہیں کھانا تو پھر نہیں کھانا، اور میں نے کھانا ہے تو پھر بابا مجھے تو آئس کریم چاہیے، تو بس چاہیے ہی چاہیے کرتے نا. موڈ ہے نا ہمارا، کبھی ہماری فرمائش پوری ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی. تو جو جانور ہے نا، اس کا بھی کبھی دل نہیں چاہتا کہ وہ چلے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی چلو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی میرا موڈ نہیں ہے. جب وہ جانور نہیں چلے تو آپ سمجھ جائے جانور کا موڈ نہیں. اب اس کو آرام کرائیں، چلو بھائی تم کھڑے رہو، آرام کرو. صحیح، ماشاء اللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایکٹیویٹی شامل کریں گے ایک، اور انشاءاللہ الکریم اس میں بھی مزید بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. ایکٹیویٹی ہے پرچی میں کیا ہے. بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں. ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے جس کا نام ہے پرچی میں کیا ہے. دیکھیں سامنے بال رکھا ہوا آپ کے، ٹھیک ہے، اور یہاں اس کے اندر کیا ہیں، پرچیاں ہیں. تو آپ میں سے 4 بچے آئیں گے، 2 یہاں سے اور 2 یہاں سے، ایک ایک کر کے اپنی پرچی اٹھائیں گے. جو چیز پرچی میں نکلے گی نا اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہوگا. فار ایگزامپل پرچی میں نکل کر آ گیا بکرا. اب آپ کو بتانا ہوگا بکرے کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں، بکرے کے کتنے کان ہوتے ہیں، بکرے کے کتنے دانت ہوتے ہیں. بتائیں. ایک دانت ہوتا ہے، 2 دانت ہوتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں آپ کو بتانی ہے. خیر دوسری چیزیں نکل کر آئیں گی. کون آئے گا یہاں سے؟ آپ آ جائیں، آپ دونوں آ جائیں. یہاں سے بھی 2 بچے، آپ دونوں آ جائیں، آپ دونوں یہاں سے آ جائیں. ٹھیک ہے، آ گئے یہاں سے. اچھا ایک پرچی آپ اٹھائیں، ایک آپ اٹھائیں، آپ دونوں یہاں آ جائیں، آپ دونوں یہاں آ جائیں.
ایک پرچی آپ اٹھائیں. کیا نکلا پرچی میں؟ توریت نکلا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, توریت کے بارے میں بتائیں. توریت اللہ پاک کی کتاب ہے. نمبر 1. توریت اللہ پاک کی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. واہ, کس پر نازل ہوئی ہے؟ اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ پاک کے نبی. زبردست. اور بتائیں توریت کے بارے میں. 2 باتیں ہو گئیں. توریت کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے. بہترین, زبردست. توریت رمضان شریف میں نازل ہوئی. کیا بات ہے. توریت کون سے مہینے میں نازل ہوئی ہے؟ کتنی باتیں بتائی ہیں؟ 4. اب آپ میں سے کون بتائے گا؟ کوئی ہے جو چاروں باتیں بتا دے؟ آپ بتائیں گے؟ آ جائیں, جلدی آئیں. ماشاءاللہ. آپ چیک کیجئے گا. صحیح ہے, بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ رواحہ باری. رواحہ باری ہے ہمارے ساتھ. بتائیں توریت کے بارے میں. آپ سنیں, آپ کا نام کیا تھا؟ عبدالرافع. عبدالرافع بھائی, دیکھیں کیا بتا رہی ہیں. توریت اللہ عز و جل کی کتاب ہے. صحیح بتایا انہوں نے. چلیں. اور توریت رمضان شریف میں نازل ہوئی. 2 باتیں. بہترین. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. 3. زبردست. توریت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اللہ. کیا بولیں گے سارے؟ ابھی بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ دیکھیں توجہ کے ساتھ سننے کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں. بیٹھے آپ ماشاءاللہ, زبردست. توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں یہ. آپ پوچھیں کسی سے بھائی توریت کون سے مہینے میں نازل ہوئی, سوچیں گے بھائی, پہلے تو یہ سوچیں گے توریت ہے کیا. بعض اوقات کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہو توریت کیا ہے. چلیں یہ پتا ہوگا توریت آسمانی کتاب ہے. توریت کون سے مہینے میں نازل ہوئی, کتنی پیاری بات آج پتہ چلی ہے. کون سے مہینے میں نازل ہوئی ہے؟ رمضان شریف. کس پر نازل ہوئی ہے؟ زبردست. اب آتے ہیں ہم, یہ آپ مائک پکڑیں, اب آتے ہیں یہاں پر. کیا نکلا آپ کی پرچی میں؟ دکھائیں. نکلا ہے کعبہ شریف. کیا نکلا ہے؟ کعبہ شریف نکلا ہے. کعبہ شریف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کعبہ شریف مسلمانوں کا قبلہ ہے. کعبہ شریف مسلمانوں کا قبلہ ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, جو مکہ مدینہ ہے. کعبہ شریف کہاں ہے؟ مسجد حرام میں. کون سی مسجد میں ہے؟ مسجد حرام میں. کون سی مسجد میں ہے؟ مسجد حرام میں. اور بتائیں. کعبہ شریف کی دیوار میں ایک پتھر ہے, آپ کو پتا ہے وہ کون سا پتھر ہے؟ جنتی پتھر. کون سا پتھر ہے؟ جنتی پتھر. کون سا پتھر ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ حضرت اسود. کیا نام ہے؟ حضرت اسود. دوبارہ بولیں. حضرت اسود. حجر اسود. اور بتائیں, ایک چیز ہوتی ہے نا کعبہ شریف کے ارد گرد, آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر جب یہ ہو رہا ہوتا ہے, ویڈیو چل رہی ہوتی ہے نا, لوگ گھومے جا رہے ہیں قربان بھائی, گھومے جا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ طواف. کیا کہتے ہیں؟ طواف. کسے کہتے ہیں؟ کعبہ شریف کے گرد چکر لگانے کو. کسے کہتے ہیں؟ چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں. ماشاءاللہ. کعبہ شریف کے بارے میں معلومات آپ کو پتہ چلی. دکھائیں. اب آتے ہیں آپ کے پاس. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبداللہ. محمد عبداللہ. آپ کے لیے ہے جمعہ. بتائیں جمعہ کے بارے میں. جمعے کی نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے. زبردست. ہر مسلمان پر فرض ہے. جی, ہر مسلمان پر ہر فرض ہے. مسلمان. اس کی کچھ ایک شرائط ہیں. آپ کہیں گے جمعے کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے. جمعے کی نماز مسلمانوں پہ فرض ہے. آگے. جمعے کا دن سب دنوں کا سردار ہے. زبردست. 2 باتیں ہو گئیں. اسی دن اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. 3 باتیں. زبردست. اس میں ایسا وقت ہے جس میں دعا مانگ جائے وہ قبول ہوتی ہے. جس میں جو دعا مانگی جائے, جس میں جو دعا مانگ جائے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. ماشاءاللہ. زبردست. جمعے کے بارے میں ہمیں کتنی باتیں پتہ چلی ہیں؟ 4. تیسری بات کون سی تھی؟ تیسری. پہلی دوسری نہیں, تیسری. یہاں آ جائیں آپ, یہاں آ جائیں. نام بتائیں. شاہ زمان. جی شاہ زمان بھائی, تیسری بات بتا رہے تھے آپ. اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ماشاءاللہ. یہ ہوتی ہے کنسنٹریشن, توجہ کے ساتھ. یہ ایک فن ہے. کیا ہے یہ قربان بھائی؟ کوئی بول رہا ہو, کسی کو سننا بھی, ایک تو برداشت کرنا ہے, ایک دوسرا ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا. برداشت کرنے والا الگ چیز ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا. یعنی کوئی اچھی بات آپ کو بتا رہا ہے اور آپ اس کو توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ بھری جا رہی ہے باتیں. اچھا, کبھی برداشت کرتے ہوئے بھی جو وہ چیز یاد ہو جاتی ہے. یہ بھی اچھی بات ہے, برداشت کرتے ہوئے بھی یاد ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. شاہ زمان بھائی نے تیسری بات بتائی. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کون سے دن پیدا فرمایا؟ لاسٹ آپ کی طرف آتا, دکھائیں. حج. کیا آیا ہے؟ حج. جی بتائیں حج کے بارے میں.
حج اسلام کا 5واں رکن ہے. زبردست. حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. حج 9 عیسوی کو 9 ہجری کو 9 ہجری کو فرمایا فرض ہوا ہے. فرض ہوا. اور حج کرنے سے حج کتنی مرتبہ ہوتا ہے حج سال میں؟ سال میں 1 مرتبہ. کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ. کہ 1 مرتبہ ہوتا ہے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4 باتیں ہو گئیں. کوئی ایک بات کون بتائے گا ان کے علاوہ جنہوں نے بتا دیا؟ کوئی بھی ایک بات آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیں, وہیں کھڑے ہو جائیں. نام بتائیں اپنا. محمد سارم. بتائیں آپ کوئی ایک بات حج کے بارے میں. حج سال میں 1 مرتبہ آتا ہے. زبردست. آپ بتائیں گے کچھ؟ چلیں بھائی, کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں پہلے آپ بتائیں نام. محمد ماس. اب بتائیں. حج سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے. اور حج اسلام کا روپ ہے. کیا ہے؟ رکن ہے. رکن ہے. رکن کی اسپیلنگ کیا ہے؟ رے کاف نون. کیا بن گیا یہ؟ رکن. اب یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. حج اسلام کا رکن ہے. ماشاءاللہ زبردست. بڑی پیاری باتیں پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سیکھنے کو ملی. تشریف رکھے سارے. اور یہ ہماری ایکٹیویٹی تھی پرچی میں کیا ہے آپ کو پتا چلا, اور اس کے بارے میں بھی آپ کو کافی ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, اور اب انشاءاللہ الکریم بیان کا سیگمنٹ ہم پروگرام میں شامل کریں گے, اور اس میں بھی آپ کو اچھی باتیں بتائی جائیں گی. توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. بیان. بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں سیگمنٹ کون سا ہے؟ بیان. آج ہم بیان سنیں گے, اور میرے بیان کا ٹاپک ہے کہ اسلام میں قربانی کی اہمیت اور فضائل. قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے. اس مبارک مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اپنے اپنے قربانیاں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا, قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے. سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ یعنی ذوالحج شریف کی 10 تاریخ کو فرمایا, آج کے دن آدمی کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے, یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ میں اللہ پاک کے ہاں آدمی کا سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے. بے شک قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں, اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا. بے شک قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے, رب کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے. بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو.
جو خدا کے لیے قربانی کیا کرتے ہیں، جو خدا کے لیے قربانی کیا کرتے ہیں، دراصل خلد کے حقدار ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ قربانی قیامت کے دن اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے بآسانی پل صراط سے گزرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلتیں ہیں قربانی کرنے کی۔ تو قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ اچھا بیان ہوا ہے۔ یہاں سے ایک پوائنٹ بھی آ گیا، چلیں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں قربان بھائی سے۔ یہ بھی ہے قربان بھائی کہ یہ جو ضد کرنا ہے وہ تو یہ لے کر آئے ہیں، تھوڑا ہیوی ہونا چاہیے جانور، بکرا اتنا خوبصورت ہے، ہمارا تو حصہ ہے۔ بالکل، اسلام نے یہ ترغیب دی ہے کہ جانور فربا یعنی موٹا تازہ، جسے کہتے ہیں نا خوبصورت، دکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے، تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن للہ، اللہ کے لیے۔ واہ! یہ قرآن پاک میں جب آپ یہ آیت بیان ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو قربانیاں ہیں کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے۔ تو جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی کے پاس کم پیسے ہیں اور وہ فربا جانور لے کے نہیں آیا تو وہ اللہ کے لیے لے کر آیا ہے، تو اس سے مقابلہ نہیں کہ تو اتنا پتلا لے کے آیا، میں تو موٹا لے کے آؤں گا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سپوز کریں 1 لاکھ روپے کا جانور لے کے آیا ہے اور آپ 2 لاکھ 2.5 لاکھ یا 5 لاکھ کا لے آئے، لیکن اس کے مقابلے کے لیے لائے، کمپیئر کرتے ہوئے کمپٹیشن کے لیے کہ ہمارا اس سے اچھا ہوگا، تو اس کی 1 لاکھ کی قربانی قبول ہو جائے اور ہماری 5 لاکھ کی قربانی قبول نہ ہو، تو 5 لاکھ روپے ضائع ہو گئے نا۔ تو اسی لیے کمپیئر نہیں کرنا ہے، بلکہ جیسا بھی جانور، جیسی بھی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی جس انسان کو، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہے، تو اس کا اخلاص کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو نیچا کرنے کے لیے نہیں، اپنی واہ کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ تو انشاءاللہ مہنگی قربانی ہو یا سستی قربانی ہو، یعنی کم پیسے کی قربانی ہو، نیت اچھی ہوگی، اللہ کریم ثواب عطا فرمائے۔ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم ایک ریکارڈڈ سیگمنٹ ہے ہمارے پاس جس میں آپ کو بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ سیگمنٹ کا نام ہے 60 سیکنڈز میں۔ بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ پیارے بچوں اور کرسمن چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اس دنیا میں بہت سارے پہاڑ بنائے ہیں۔ ان میں کچھ پہاڑ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک کے نیک بندوں سے نسبت ہے، جن میں صفا اور مروہ پہاڑیاں بھی شامل ہیں۔ پیارے بچوں، صفا اور مروہ مکہ شریف میں موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہے، کیونکہ ان پہاڑیوں کو اللہ پاک کی نیک بندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے خاص نسبت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ان پہاڑیوں میں پانی ڈھونڈتے وقت آپ رضی اللہ عنہا 7 مرتبہ دوڑی تھی۔ حج عمرے پر جانے والے مسلمان آپ رضی اللہ عنہا کی یاد میں آج بھی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ پاک کے نیک بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں بھی عزت اور عظمت والی ہو جاتی ہیں، اور نیکوں کی ادائیں ایمان والوں کی عبادت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی صفا اور مروہ کی صحیح کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ تو سیگمنٹ تھا 60 سیکنڈز میں اور آپ نے سیکھا 1 منٹ کے اندر، کتنے منٹ میں؟ 1 منٹ میں 60 سیکنڈز میں، اور اتنی پیاری باتیں آپ کو بتائی گئیں۔ ان سب باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ صفا اور مروہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں اس کو یاد کیا جاتا ہے، یہ کن کی یاد ہے، یہ سب باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ایک بہت اچھا ایک ذہن ہو جاتا ہے جب بندے کو اپنے اسلاف کی، بزرگان دین کی، اپنے بڑوں کی باتیں یاد ہوتی ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ ہو گئے، ان سب کے جو افعال ہوتے ہیں، ان کے جو کام ہوتے ہیں، جب ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں تو ہمیں کرنے کا دل کرتا ہے، ہمیں کرنے کا کیا کرتا ہے؟ دل کرتا ہے۔ وہ دیکھیں نا، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے وضو کیا، غالباً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مسکرائے وضو کرنے کے بعد۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ عرض کہ حضور نے بھی اسی طرح کیا تھا تو میں نے بھی ان کی ادا کو ادا کیا۔ تو یہ ایک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم قربانی کر رہے ہیں، ابھی جیسا کتنا بیان ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو ہی تازہ کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ بھی تو ایک تفصیل والا واقعہ ہے کہ یہ کس طرح ایک یاد بنی ہے۔ اسی طرح جو صفا اور مروہ کی صحیح کی جاتی ہے عمرے کے اندر، حج کے اندر، جو دوڑ لگائی جاتی ہے، یہ بھی ایک یاد ہے جو آپ کو اس ویڈیو
میں بیان ہوا ریکارڈڈ سیگمنٹ میں کہ یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے. کس کی یاد ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دوڑ لگائی تھی. کس کے لیے دوڑ لگائی تھی؟ قربان بھائی اگر کچھ بیان کریں. ہاں بالکل, یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے. یہ جو یاد کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جو یادیں ہیں نا جتنی بھی, ان یادوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہے. بہت ساری سٹوریز ہیں. تو یہ جو سٹوریز ہیں نا, ان کے پیچھے میسیجز ہوتے ہیں, ایک پیغام ہوتا ہے, وہ ہمیں ملتا ہے کہ اچھا اس سٹوری سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا, اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا. تو پھر ہم انسان ہیں, ہم اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں. اس کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیابان کہتے ہیں, کوئی آبادی نہیں, پانی کا نام و نشان نہیں, کوئی درخت, کچھ بھی نہیں, بالکل ایسے پہاڑ پہ تھیں. تو آپ کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا, ان کا نام تھا حضرت اسماعیل, اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں نا, بول بھی نہیں سکتے. تو اب ان کو پیاس لگی, پانی نہیں, بہت دنوں سے وہاں پہ تھے. تو انہوں نے جب پانی کی شدت کی وجہ سے یوں سمجھے کہ پانی کی طلب میں جیسے بچے روتے ہیں, تو ایسا کیا تو ان کی والدہ پہاڑ پہ دوڑنا شروع کر دیا. ان کی والدہ نے, بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ سے ادھر. تو آپ نے 7 چکر لگائے تھے. اور کیوں لگائے تھے؟ کہ میرے بیٹے کو کسی طریقے سے پانی مل جائے. ان کو کچھ پتہ, جیسے آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہوں تو ادھر ادھر بھاگتے ہیں نا, دیکھتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کہ کبھی پانی کا پتہ چل جائے تاکہ پانی پی لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے ماں کو اپنے بچے سے کتنا زیادہ پیار ہوتا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ چھوٹے سے بچے تھے, گود کے بچے تھے, وہ کیا تھے؟ اللہ کے نبی. تو اللہ رب العالمین نے ایسا کیا کہ جب بچے روتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے نا, وہ پیر ہلاتے ہیں, پیر مارتے ہے نا, ایسے ہی کرتے ہیں. تو وہ روتے ہوئے انہوں نے پیر یوں رگڑنا شروع کر دیے پہاڑ پہ. تو ان کے پیر رگڑنے سے ہوا یہ کہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اور وہ پانی کا چشمہ ایسا جاری ہوا کہ پانی بہنا شروع ہو گیا. اتنا زیادہ بہنے لگا, اتنا زیادہ کہ وہ کہنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پانی میں نہ ڈوب جائیں. یہ بہت پانی ہونے لگا نا, بہہ جا رہا ہے پانی, نکلے جا رہا ہے. تو آپ نے اس پانی کو کہا زم, یعنی ٹھہر جا, رک جا. تو پھر وہ پانی وہاں پر رک گیا. اور آج اس کنویں سے ہم اپنے آپ کو سیراب کرتے ہیں. لوگ اپنے اپنے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں, حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے آب زمزم پیتے ہیں. خواہش ہے آب زمزم کو کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کروڑوں لوگوں کی پینے کی. اور یہ وہ زمزم کا پانی ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑیوں سے نکلا تھا. اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں. ایکٹیویٹی ہے کیا صحیح کیا غلط. بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں. ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے, کیا صحیح کیا غلط. اور اس ایکٹیویٹی میں کیا ہوگا دیکھیں آپ کے سامنے یہ 2 فریمز نظر آ رہے ہیں. یہ اس میں 5 اچھے کام ہیں اور 5 کون سے کام ہیں جو صحیح ہیں اور 5 غلط کام ہیں. آپ کے اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف یہاں پر صحیح کا آپشن بھی ہے اور غلط کا آپشن بھی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں سے کوئی ایک تختی لینی ہے جس پر کوئی کام ہوگا. اب وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ کام کرنے والا ہے یا یہ کام نہ کرنے والا ہے, یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. اگر آپ کو لگتا ہے وہ کام صحیح ہے تو آپ وہ جا کر کہاں لگائیں گے؟ صحیح کے نیچے. اگر آپ کو لگتا ہے یہ کام غلط ہے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے, تو آپ کہاں لگائیں گے؟ غلط کے نیچے. سمجھ میں آئی ایکٹیویٹی آپ کو؟ کون آئے گا ایکٹیویٹی کے لیے؟ چلیں, ایک یہاں سے آپ آ جائیں اور ایک آپ آ جائیں پیچھے, سب سے پیچھے. جی آپ دونوں جائیں, بلکہ ایک کام کرتے ہیں ایک ایک کر کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ پہلے آپ جائیں. آپ 2 تختیاں لیں گے. کتنی تختی لیں گے؟ ایک صحیح کی اور ایک غلط کی. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے, اور وہاں لگانا ہے. چلیں شروع کریں. عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں. اگر پڑھنے میں پرابلم ہو تو پوچھ لیجئے گا. جی جائیں جلدی. بقرعید عید کی اچھا بچوں نے فیصلہ کرنا ہے صحیح لگایا ہے غلط لگایا. ان کو پہلے لگانے دیجئے گا پھر. رونقیں, بقرعید عید کی. جی صحیح میں آپ نے کیا لگایا ہے؟ چارہ کھلانا, اور غلط میں کان کھینچنا. جی بچوں صحیح ہے, صحیح کو صحیح کیا ہے اور غلط کو نہیں, غلط کو بھی صحیح کیا ہے. غلط کو کیا کیا ہے؟ صحیح کیا ہے. ماشاءاللہ, تشریف رکھیں آپ نے جواب درست دیا ہے. اب کون جائے گا؟ آپ جائیں. اسی طرح آپ نے کرنا ہے, ایک اچھا کام اور ایک برا کام. رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں,
बकराईद ईद की रौनकें बकराईद ईद की मदनी चैनल के नाज़रीन भी देखें कौन से काम अच्छे हैं, करने के हैं, सही हैं, और कौन से काम गलत हैं, नहीं करने चाहिए। जी, सही में इसके बैठने की जगह साफ करना, जानवर के बैठने की जगह जानवर साफ की जगह करना, ठीक है। और जानवर को देखकर शोर शराबा करना, जानवर को देखकर शोर शराबा करना, ये गलत है, ये नहीं करना है आपने, ये आपने नहीं करना है। माशाल्लाह, तशरीफ रखें, आप भी आ जाएं, जबरदस्त। लास्ट कौन जाएगा? ईद की आप जाएं, सबसे पीछे आप ईद की रौनकें जाएं, ईद की जल्दी जल्दी चलें। रौनकें बकराईद ईद की 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 जी, माइक लें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इबाद। मोहम्मद इबाद। क्या लगाया आपने सही में? जानवर के रहने के लिए अच्छी जगह चुनना, जानवर के रहने के लिए अच्छी जगह चुनना, इससे क्या मुराद है? कौन बताएगा आप में से? पेट बिछाना, गद्दे लगाना, क्या करना है? क्या है जानवर के रहने के लिए? एसी तो नहीं लगा रहे? जी, शाहजबान बताएंगे। जानवर को जिस जगह सुकून मिले, उसको अच्छा लगे, वो वाली सुकून तो जगह उसको चुनना। एसी के नीचे मिलेगा, एसी के नीचे पंखा, पंखे के नीचे सुकून मिलेगा। और जैसे हम लोग गद्दों पे लेटते हैं, उनके लिए मट्टी। मट्टी, ये अच्छा है, क्योंकि मट्टी में जानवर को क्या मिलता है? सुकून मिलता है। जबरदस्त जी, ये अच्छी बात बताई शाहजमान भाई ने कि जानवर को मट्टी में सुकून मिलता है। किसमें सुकून मिलता है? मट्टी में। अच्छा, इसमें फिर ये होता है कि गंदगी वाली जगह ना हो, जहाँ हम जानवर को खड़ा कर रहे हैं, पता चले वहां से गटर का पानी बह रहा है, आपने जानवर को खड़ा कर दिया है, या सफाई नहीं है, गंदगी हुई है, तो ये सारी चीजें, इसका भी आपने ख्याल रखना है। एक ऐसी जगह हो जहाँ से जानवर को सुकून मिले, कांच ना हो, पत्थर ऐसे ना हो जिससे वो बैठ ही ना सके। बसाओं का जानवर बैठ ही नहीं पाता है, और जानवर को बैठने में भी सुकून मिलेगा जब वो सही जगह होगी तो बैठेगा। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना होता है। माशाल्लाह जी। चारा पानी ना देना, चारा पानी ना देना, ये भी बहुत गलत बात है। इस पर तो एक वो कुरान भाई अपना वो बिल्ली वाला वाकया है ना, वो हदीस पाक भी है, औरत जो है उसको अजाब होगा, अजाब होगा था बिल्ली को बांधने की वजह से, और उसको छोड़ती नहीं थी कि वो खुद जाकर अपना खाना खा ले, या फिर उसको खाना देती नहीं थी। तो ये एक जुल्म है ना जानवर पर, चारा पानी ना देना, उसको बांध कर रख देना, ये नहीं करना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बातें इस एक्टिविटी से हमें सीखने को मिली हैं। अल्लाह पाक जो बातें हमने सीखी हैं उनको हमारे जहनों में याद रखने की भी हमें तौफीक अता फरमाए, और इस पर हमने अमल भी करना है। जो बातें अमल करने से मुताल्लिक हैं, इंशाअल्लाह फिर इसकी बरकतें आपको मिलेंगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शामिल करते हैं, और अब इंशाअल्लाह उल करीम सेगमेंट शुरू होगा हमारे सवाल के, जिसमें बच्चे इंशाअल्लाह उल करीम सवालात करेंगे कुर्बान भाई से, और फिर इसके जवाबात भी इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। सेगमेंट है हमारे सवाल। बकराईद ईद की रौनकें बकराईद ईद की रौनकें। जी, पहला सवाल कौन करेगा? माइक है आपके पास? माइक लें सीधे हाथ से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। जी, क्या सवाल है आपका? बकरीद कैसे मनानी चाहिए? मनानी चाहिए, चलें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये बकरीद तोहफ़ा है ना, हमारे लिए खुशी का दिन है, तो ये हमें दिया किसने? ये तोहफ़ा है, गिफ्ट हमें किसने दिया है? तो ये तोहफ़ा हमें मिला है अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तोहफ़ा दिया है, गिफ्ट दिया है, तो बकरीद की खुशियाँ भी अल्लाह पाक के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक बनानी चाहिए। सुभान। जैसे ईद का आगाज़ हो तो सबसे पहले जो ईद शुरू होती है वो होती है नमाज, दिन का जो आगाज़ होता है नमाज फ़जर से होता है। तो अब नमाज फ़जर ही नहीं पढ़ी और ईद शुरू, तो ये तो ईद ही नहीं है। ये क्या, अल्लाह पाक ने हमें गिफ्ट दिया और हमने उसकी कदर ही नहीं की। जैसे हमें हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें कोई तोहफ़ा दें और हमारे लिए प्यारी सी साइकिल लेके आएँ और हम उसको क्या करें, चलाएं नहीं, उसको तोड़ दें, फोड़ दें, तो हमारे जो वालिदैन नाराज़ होंगे या खुश होंगे? नाराज़ होंगे ना। तो अल्लाह पाक ने हमें ईद दी है, तो उसके तरीक़ेकार के मुताबिक, यानी जिस तरह उसने हमें इरशाद फरमाया उसके मुताबिक ईद मनानी है। तो पहला तरीका यह है कि नमाज फ़जर कज़ा नहीं होनी चाहिए, नमाज फ़जर अदा करें।
سب گھر والوں کو بھی اٹھائیں تو زیادہ ثواب ملے گا. اگر آپ کی آنکھ پہلے کھل جاتی ہے, اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلتی تو اپنی امی کو, اپنے بابا کو کہیں کہ وہ مجھے جگا دیں, بڑے بھائی ان کو کہہ دیں, تو انشاءاللہ نماز فجر آپ پڑھیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. سبحان اللہ. عید کے دن کیا کرنا چاہیے؟ ابھی جیسے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں, خوش بیٹھے ہوئے ہیں, عید کا دن ہے, تو عید کے دن میں جب خوشی کا اظہار ہوتا ہے نا, بہت سارے طریقے سے ہوتا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس دن غسل کرنا, یعنی نہا دھو کے اچھے سے تیار ہونا ہے, اور اچھے سے کپڑے بھی پہننے ہیں. اگر نئے کپڑے ہو تو نئے کپڑے پہننے ہیں. لیکن ان سب کاموں میں آپ نے نئے کپڑے پہنے ہیں, نئے شوز پہنے ہیں, یا سلیپرز پہنے ہیں, یا آپ نے امامہ شریف ٹوپی پہنی ہے, ان سب کاموں میں عید کے دن میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ دوسرے کو کیا نہیں, دوسرے کو حقیر نہیں جاننا. یہ کیا انہوں نے یہ کیسے جوتے پہنے, ان کے پاس نئے چپل نہیں تھی ہیں, انہوں نے یہ کیا پہن لیا, تو میچ بھی نہیں کر رہا, یہ کیسی ڈریسنگ کر لی, یہ کوئی کلر ہے پہننے والا. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, کبھی بھی نہیں, کیونکہ اللہ پاک نے عید کا دن دیا ہے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے. جب آپ خوش ہیں نا تو آپ نے عید کے دن ایک یہ بھی کام کرنا ہے کہ دوسرے کو بھی خوش رکھنا ہے. سبحان اللہ. دوسرے کو بھی خوش رکھنا. کوئی بھی ایسا کام عید کے دن نہیں کرنا کہ سامنے والا ناراض ہو یا اس کا دل دکھی ہوئے میں نے تو اتنے مشکل سے اپنے جو ہے سلیپرز خریدے تھے اور ہمارے بابا ہمارے لیے لے کے آئے, اور آج کیا ہوا انہوں نے مجھے تو ایسا کہہ دے, اتنے بیکار ہیں, تو دل دکھ جاتا ہے نا کوئی آپ کو کہہ دے. تو عید کے دن کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کا بھائی, آپ کا دوست ناراض ہو یا اس کا دل دکھے. اسی طریقے سے 500 نمازیں پڑھنی ہیں, والدین سے اچھے انداز سے ملنا ہے, بھائیوں سے ملنا ہے, جو بھی آپ سے عید ملنے کے لیے آیا اس سے منہ بنا کے یہ خوشی خوشی ملنا ہے. گرم جوشی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ گرم جوشی کہتے ہیں آپ آگے بڑھ کے السلام علیکم عید مبارک, ہے نا, یہ ہوتی ہے گرم جوشی. تو ایسے گرم جوشی سے اپنے بھائی کا استقبال بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ عید کا دن ہے اور آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آ رہا آپ کو سلام کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا, آپ کسی کو پوچھ ہی نہیں رہے, بھائی یہ کیسی عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے تو خوشی کا اظہار کریں. تو اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے میں نے کچھ آپ کو عرض کیے. اچھا عید کے دن جو ہے نا عید کا دن اور کھانا نہ ہو تو ایسا تو ہونا, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ تو بات صحیح. تو عید کے دن کھانے تو کھانے ہیں لیکن اپنے پیٹ کا بھی خیال, کیونکہ پیٹ آپ کا اپنا ہے. کھانا بھلے فری کا ہے لیکن پیٹ آپ کا, ہاں. تو یہ نہیں کہ نہیں آج تو میری دعوت ہے, آج تو میں ٹکا بوٹی پوری کھا لوں گا. پھر آپ کھا لیں گے تو پھر اللہ نہ کرے 2-3 دن بعد آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہوں؟ ڈاکٹر کے پاس, کہ ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ, پھر دوائی میڈیسن اور خرچہ ہو گیا نا, آپ کو تکلیف ہوئی ہے الگ. تو ان سب باتوں سے آپ بچتے ہو. جب عید منائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری عید اچھی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, انشاءاللہ عید بھی اچھی گزرے گی. آج پہلا دن ہے, کل دوسرا دن, کل بھی انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہوگا اسی ٹائم پر. پرسوں تیسرا دن ہے, پرسوں بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا. تو پروگرام بھی دیکھنا ہے, مدنی چینل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھے انداز میں آپ عید منائیں گے. نیکسٹ سوال کس کا ہے؟ نیکسٹ دوسرا سوال آپ جی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس جانور کا گوشت کھایا؟ کس جانور کا کس جانور کا, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, یاد رکھنا, پوچھا جائے گا آپ سے. قربان بھائی ابھی جواب دیں گے نا تو یہ سارے باتیں آپ نے کس کا جانور کا گوشت کھایا ہے یہ آپ سے پوچھیں گے پھر, ٹھیک ہے؟ سارے جانوروں کے نام جی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے جانوروں کا گوشت کھایا ہے, جیسے کہ دمبا, ایک جانور ہے. دمبا دیکھا نا, ابھی آ گئے تھے دمبے, گلیوں میں دمبے گھوم رہے ہوں گے. دمبا, اچھا دمبا اور اس میں بھی بھیڑ میں فرق ہوتا ہے؟ بھیڑ میں فرق ہوتا ہے. اچھا بھیڑ کا بھی گوشت کھایا ہے؟ بھیڑ کا بھی گوشت کھایا ہے. 2 کتنے جانوروں کا گوشت ہو گیا؟ دمبا اور بھیڑ. دمبا ہوتا ہے نا, اس کی پیچھے چکی ہوتی ہے بڑی پیاری سی, بڑے بڑے سے بال ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے چکی لگی ہوتی ہے, تو اس کو عموماً دمبا کہتے ہیں. اور جو بغیر چکی والا ہوتا ہے, اس کے سینگ وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تو اس کو عموماً بھیڑ کہا جاتا ہے. بھیڑ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے کا بھی گوشت کھایا اور بھیڑ کا. اسی طرح بکری کا گوشت بہت ٹیسٹی ہوتا ہے, تو بکری کا گوشت بھی کھایا ہے. خرگوش دیکھا, خرگوش کیسا ہوتا ہے؟ خرگوش وائٹ کلر کا بھی ہوتا ہے, اور دیگر کان کیسے ہوتے ہیں اسے؟ کان, ہاں, لمبے لمبے سے کھڑے ہوئے کان ہوتے ہیں نا, اور اس کی ایک ٹیسٹی غذا بھی ہے, وہ کھاتا رہتا ہے پکڑ کے, گاجر. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا بھی گوشت کھایا. سبحان اللہ. اچھا اسی طرح بٹیر ایک قسم کا پرندہ ہے, ایک قسم کا, ہاں چھوٹا سا, تو بٹیر کا گوشت کھایا ہے. بٹیر دیکھا نہیں ہوگا آپ لوگوں نے؟ واہ, نہیں, اب تو بٹیر کا گوشت بھی عام ہے. عام ہے, ہاں, مل جاتا ہے, یعنی ایزی مل جائے گا, نہیں اگر لینا چاہیں تو. اسی طرح مرغ
مرغ کا گوشت کھایا ہے مرغ تو کھاتے ہیں۔ اور وہ تو ہے. اچھا فش تو کتنی مطلب بہت طاقتور جو ہے وہ یہ سمجھے گوشت ہے. فش بہت فائدہ مند بھی ہے. تو فش بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا. کتنی ہو گئی یہ تو بتائیں. خرگوش کا گوشت کھایا. خرگوش ہو گیا. اور آپ بتائیں, ایک بار بتائیں. بھیڑ. بھیڑ ہو گیا. اور کون بتا رہا ہے؟ دمبا. دمبا. 3 ہو گئے. اور آپ بتائیں, مائک میں بتائیں. بکری. بکری. 4. آپ بتائیں. فش. 5. آپ بتائیں. بٹیر. اور 5 ہوئے ہیں. مرغ. ہاں مرغ بھی تو ہے نا. 6 ہو گئے نا. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اور جی قربان بھائی ایک آخری بتا دیتا ہوں. آخری رہ گیا جی. اونٹ کا گوشت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا. اونٹ کیسا ہوتا ہے, اس کی گردن کیسی ہوتی ہے؟ لمبی سی. ہاں وہ اونٹ ہوتا ہے. جی. کیمل. تو اس کا گوشت بھی کھایا ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ گوشت کیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں سبحان اللہ. یہ بھی تو پتا ہو نا ہمیں. گوشت تو کھایا ہے, بکری کا بھی, مرغ کا بھی, مچھلی کا بھی, بھیڑ کا بھی, دمبے کا بھی, لیکن ان میں پسندیدہ گوشت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا؟ جی قربان بھائی. دستی ہے نا بکری کی. بکری کی دستی. مدنی چینل پر دکھائے نا بکری کی دستی. دیکھ رہے پیارے بچوں بکری کی دستی آپ, مدنی چینل کے ناظرین بھی. تو یہ بکری کی دستی ہے جو قربان میں بتا رہے ہیں نا آپ کو کہ بکری کی دستی کا گوشت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا, کھانا پسند تھا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو بڑی پیاری انفارمیشن اس سوال کے جواب میں آپ کو ملی ہے کہ کن کن جانوروں کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کھایا ہے. تو یہ جانور جن کا گوشت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا تو یہ حلال جانور ہیں. کیا ہے یہ؟ حلال. یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ خرگوش کھانا حلال ہے, بٹیر کھانا حلال ہے. اسی طرح اور کون سا جانور تھا؟ مرغ تو چلے کھاتے ہی ہیں نا آپ. بکری, دمبا, بھیڑ, اونٹ, فش, یہ تو آپ کھاتے ہیں. تو 2 جو جانور ہیں خرگوش اور بٹیر, یہ آپ کو پتا چلے جن کو نہیں پتا تھا کہ ان کا گوشت بھی حلال ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھایا ہے, تناول فرمایا. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کوشچن. قربانی کا گوشت کس طرح بانٹنا چاہیے؟ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیں. کتنے حصے کرنے ہیں آپ نے؟ 3 حصے. ایک حصہ ہوگا غریبوں کے لیے. ان کے لیے جن کو گوشت میسر نہیں آتا, آسانی سے گوشت ان کو نہیں مل پاتا, یا جنہوں نے قربانی نہیں کی, تو ایک حصہ ان کے لیے. اور دوسرا حصہ ہوگا اپنے رشتہ داروں کے لیے. جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے پھپھا, پھپھی, تایا, اور کون کون ہوتے ہیں, چاچو, نانا, نانی, جو بھی ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں نا, ایک حصہ ان کے لیے ہوتا ہے. اگرچہ انہوں نے قربانی کی ہو لیکن وہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں نا, وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, تو ان کو گوشت دینا چاہیے. یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اب تیسرا حصہ بچا. 3 حصے کیے تھے نا ہم نے, یہ تیسرا حصہ ہوگا ہمارے لیے. یہ تیسرے حصے کا گوشت ہم نے کھانا ہے. اب اگر کوئی سارا کا سارا گوشت رکھ لے, رکھ سکتا ہے نہیں, لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات نہیں ہے, دیکھ لیں. ایسا لالچی, جو لالچی کی علامت ہوتی ہے, سارا گوشت رکھ لیا. پتہ ایک واقعہ تھا, میں آپ کو شارٹ بتاتا ہوں. انہوں نے کیا کیا, نہیں بھائی ہم تو کسی کو بھی نہیں دیں گے, ہم نے اپنے پیسوں کو خریدا ہے, اس کو تو ہم ہی کھائیں گے. انہوں نے ڈیپ فریزر لیا, اتنا بڑا پورا جانور اس کے اندر پیک کر دیا. اب گھر میں تو تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں نا, بہت سارے تو نہیں ہوتے. اب وہ کتنا کھاتے, ایک دن کھایا, دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, لیکن ایک وقت آیا کہ گوشت خراب ہو گیا. اور زیادہ دن تک گوشت رکھنا بھی نہیں چاہیے, سائنٹیفکلی یہ صحیح بھی نہیں ہے, اس کو جلدی کھا لینا چاہیے. تو یہ ہوتا ہے, آپ دوسروں کو دیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا, ان کا بھی دل خوش ہوگا, اور انشاءاللہ دینے سے کیا ہوتا ہے, برکت. دینے سے برکت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جب آپ قربانی کے گوشت کی تقسیم کر لیں گے تو یہ سب سے بہترین تقسیم. کتنے حصے کرنے؟ چلیں ماشاءاللہ, بڑا پیارا سیگمنٹ رہا یہ بھی, سوال جواب کا. اچھے سوالات ہوئے اور اس کے جوابات بھی ہمیں ملے. اب ہے باری بچوں سے سوال کرنے کی. کس سے سوال کرنے کی؟ بچوں سے سوال کرنے کی. آپ سے سوالات کرتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ سے, اور مدنی چینل کے ناظرین اور جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ جواب سنیں اور علم دین میں اضافہ کریں. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں, بچے اور سوال. بقرعید عید کی رونقیں, بقرعید عید کی رونقیں. سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور پہلا سوال. اچھا, جس کو جواب آتا ہے وہ کیا کرے گا؟ ہینڈ ریس کرے گا. جواب ڈائریکٹ نہیں دینا ہے ورنہ اس کو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے, پھر اسے جواب نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, کیا ہو جائے گا, وہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا. اب آپ سے ہونے جا رہا ہے پہلا سوال. بڑے جانور میں قربانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں, کتنے حصے
ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں پیچھے نام بتائیں اپنا. محمد سارم. محمد سارم. سارم جی. 3 حصے ہو سکتے ہیں. 3 حصے ہو سکتے ہیں جی. اور کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں پیچھے. 7. 7 حصے. کتنے حصے؟ بڑے جانور کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کا دوست آ جاتا ہے. آپ سے مراد یہ بچوں کی بات نہیں ہو رہی, بچوں پر تو لازم نہیں ہے قربانی. یہ ہے کہ جو بڑے بالغ ہو جاتے ہیں, جن پر قربانی فرض ہو جاتی ہے, واجب ہو جاتی ہے. اب وہ قربانی کر رہا ہے, کوئی دوسرا بندہ آتا ہے, بھائی میں بھی قربانی کروں گا آپ کے ساتھ مل کر. تیسرا بندہ آ جاتا ہے, چوتھا بندہ آ جاتا ہے, 5واں, 6واں, 7واں. 7 حصے ہو گئے ہیں. کتنے؟ 7 پارٹیسپینٹ ہو گئے ہیں. تو یہ 7 تک ہی ہو سکتے ہیں. کس جانور کے اندر؟ بڑے جانور کے اندر. اب اگر آپ نے 8واں شامل کیا نا, یہ پھر نہیں ہو سکتا, گنجائش ختم ہے. اب صرف 7 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ 7. ہاں 5 بھی ہو سکتے ہیں, کوئی 5 ہی کرے مل کر, کوئی 4 کرے مل کر, کوئی 3 مل کر کریں, کوئی 2 مل کر کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. نیکسٹ, خانہ کعبہ کے کتنے کونے ہیں؟ اچھا سوال ہے, آپ بتائیں. 4. 4. کتنے کونے ہیں؟ 4 کونے ہیں. جواب درست ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عید کی نماز کا خطبہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں, شروع کرتے ہیں امام صاحب. وہ کب ہوتا ہے؟ نماز سے پہلے ہوتا ہے, نماز کے بعد ہوتا ہے؟ دیکھیں جواب نہیں بتانا تھا نا, جواب نہیں بتانا تھا. کون جواب دے گا مائک میں؟ آپ بتائیں. آپ نہیں بتائیں گے کچھ؟ آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں نا, مائک دیں آگے, سیدھے ہاتھ سے لیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد معاذ. محمد معاذ. بتائیں آپ, عید کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے؟ پہلے خطبہ ہوتا ہے عید کی نماز سے. دیکھ لیں آپ کو ایک اور موقع دیتے ہیں. اب آپ بول دیں عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے. عید کی نماز کے بعد. عید کی نماز کے دیکھیں یہ فرق ہے نا. عید اصل میں عید الاضحیٰ کی نماز ہم سال میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ 1 دفعہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جمعہ ہم ہر ہفتے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ تو نماز سے پہلے ہوتا ہے, لیکن عید کی نماز کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے. پہلے آپ دیکھیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں, پھر دعا ہوتی ہے, پھر صلاۃ السلام ہوتا ہے, پھر آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. قربانی کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو قربانی, ورنہ عید الفطر کے دن سب اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. تو یہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا ابھی تک. آپ نے تو کچھ بولا ہی نہیں. بولیں گے آپ؟ نہیں بولیں گے. آپ بتائیں پیچھے, مائک لیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابو جان کا نام؟ حضرت ابراہیم. جی ہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب درست ہے, ماشاءاللہ. اچھا اب یہ بتائیں کتنی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ بیٹھ جائیں. کتنی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. معاذ بھائی کا جواب درست ہے. 3 انگلیوں سے کھائیں گے. اس طرح, کس طرح کھائیں گے؟ یہ 2 انگلی ہو گئی, اور یہ کیا ہو گیا؟ انگوٹھا. یہ انگوٹھا ہے. کیا ہے؟ جب کھانا کھائیں گے آپ تو یہ شامل ہوں گے, یہ 2 بند رہیں گے, یہ 2 کیا رہیں گے؟ بند رہیں گے. آپ یوں کھائیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح کھائیں گے. چلیں بھائی, اس طرح کھائیں گے تو آپ کھاتے ہوئے بھی اچھے لگیں گے. کھاتے ہوئے اچھے لگیں گے, سنت بھی ادا ہو رہی ہے, آپ کو ثواب بھی نہیں لگے گا. جی کم آئے گا نا اس میں, یہ ہوتا ہے کم آئے گا, زیادہ نہیں آئے گا. ماشاءاللہ. بہت اچھا سوال جواب کا سیشن رہا ہمارا, اور کافی ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا دن ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے, اچھے انداز میں پیش آنا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں ہم دوسروں کے گھروں پہ جاتے ہیں تو پھر لڑائیوں والا سلسلہ چلتا ہے. ایک کیا ہوتا ہے کہ لڑائی ہو جاتی ہے کسی سے. اس طرح نہیں کرنا ہے. آپ نے اچھے انداز والا ماحول اپنانا ہے اور خوش رہنا ہے, دوسروں کو بھی خوش رکھنا ہے. جس طرح قربان بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ خوش رکھنا ہے آپ نے, دوسروں کو ناراض نہیں کرنا ہے. تو خود تو خوش ہیں لیکن دوسرے کو خوش نہیں رکھ رہے, تو یہ بھی غلط بات ہے. آپ نے دوسرے کو بھی کیا کرنا ہے؟ خوش رکھنا ہے. اللہ پاک ہمیں
अच्छे अंदाज में ईद के अय्याम गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कुर्बान भाई का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। आपने ईद के अय्याम मदनी चैनल के साथ गुजारने हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखेंगे, इल्म दीन में इजाफा होगा और अच्छे अंदाज में आपकी ईद गुजरेगी। आपने सिर्फ और सिर्फ कौन सा चैनल देखना है? मदनी चैनल देखना है, किड्स मदनी चैनल देखना है और प्रोग्राम्स देखने हैं, इल्म दीन हासिल करेंगे, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में ईद गुजरेगी। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।